بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ہم اوور کوٹ کا جو آخری لیکچر ہے وہ لے رہے ہیں۔ کہانی اپنے انجام کی طرف رواں دواں ہے، بلکہ انجام کے قریب ہے۔ جب لیسن کا انٹروڈکٹری پیسج پڑھا تو آپ کو لگا ہوگا کہ کوئی ایلیٹ کلاس کا جوان ہے، اور اس کی حرکات سے بھی ایسا لگتا تھا کہ وہ شاید اپنی زبان اوزیمینڈس کی طرح کھولنا پسند نہیں کرتا، صرف اشارے کنائے سے ہی، اشاروں سے ہی، کبھی انگلی کے اشارے سے تو کبھی اسٹک کے اشارے سے لوگوں کو واپس بھیج دیتا ہے۔ پھر آپ نے اسے مٹر گشت کرتے ہوئے دیکھا، مختلف دکانوں کا اس نے رخ کیا، کبھی بک سٹالز پہ جاتا ہے، کبھی قالین فروخت کرنے قالین فروش کے پاس جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ونڈو شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور بڑے شوق سے جاتے ہیں، روز بازار جاتے ہیں۔ ٹائم کل کرنے کا بہترین طریقہ ہوگا ان کے پاس یا ان کے لیے سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، بات کرنے کے لیے، ٹائم کل کرنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا۔ اور جب بات کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو بہت کچھ برا لگتا ہے، شاید بہت برا۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ پھر وہی نوجوان ایک نوجوان جوڑے کے پیچھے چل رہا تھا اور چاہتا یہ تھا کہ ان کے چہروں کی ایک جھلک دیکھے، ان کی باتوں کو سنے، مگر جب اس نے بغیر دیکھے ان کا پیچھا کیا تو مارا گیا۔ ایک ٹرک جو ہوا کے بگولے کی طرح، آندھی کی طرح آیا، اسے رونتا ہوا میکرو روڈ کی طرف چلا گیا۔ نہ ٹرک پکڑا گیا، نہ کسی نے نمبر نوٹ کیا، نہ ڈرائیور کا پتہ چلا۔ ہاں، نوجوان کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ جب پہنچایا گیا تو بس آخری سانسیں تھیں۔ پھر یہ کہ جو ڈاکٹر حضرات تھے ان میں کون کون تھا یہ بھی آپ نے جانا۔ اسسٹنٹ سرجن خان تھا، جو دو نوجوان نرسیں تھیں، ایک شہناز اور دوسری گل۔ ان کا آپس میں ڈائلاگ بھی آپ نے پڑھا نرسز کا۔ پھر اس کے جو کپڑے تھے وہ اتارے گئے۔ سب سے پہلی جو چیز اتاری گئی وہ گلوبند تھا، ریشمی گلوبند۔ اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس گلوبند کے نیچے نہ ٹائی ہے نہ کالر ہے۔ یہ کہاں سے آنی تھی؟ شرٹ ہی نہیں تھی۔ پھر سویٹر کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، جو بنیان ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ آئیے، دا شوز اینڈ دا ساکس ناؤ کیم آف۔ اب جوتے اور جرابیں اتاری گئیں۔ دا شوز وار اولڈ، جوتے پرانے تھے بٹ برائٹلی پالشڈ، لیکن اچھی طرح سے پالش کیے ہوئے تھے، چمکدار تھے۔ ایز ٹو دا ساکس، جہاں تک جرابوں کی بات تھی، دا کلر اینڈ پیٹرن ڈیزائن، DESINE، رنگ اور ساخت کے لحاظ سے، یعنی جو ڈیزائن ہے اس لحاظ سے، one was quite different from the other، ایک دوسری سے مختلف تھی۔ یعنی ایک جراب جو تھی وہ ایک رنگ کی تھی، دوسری کسی اور رنگ کی تھی، جرابیں ایک جیسی نہیں تھی۔ There were holes at the heels، ایڑیوں پر سوراخ تھے۔ And where the flesh meat، MEAT، وہاں پر جو گوشت تھا، showed through the holes، جو ایڑیاں تھیں وہ نظر آ رہی تھیں ان سوراخوں سے۔ It was grimmed with
डर्ट, और ये जो एड़ियाँ थीं ये अनक्लीन, ग्रिम्ड का क्या लिखेंगे, डस्टी या अनक्लीन्ड, ये आलूदा थी, मट्टी थी ऊपर जमी हुई, इनके ऊपर क्या जमी हुई थी, जो मट्टी थी वो जमी हुई थी। He was by now dead, lifeless, expired, अब तक वो मर चुका था। His lifeless body lay on the white marble slab, संगे मरमर की सिल पर उसका जिस्म पड़ा हुआ था। पूरे पैरे का बामुहावरा। अब जूते और जुराबें उतारी गईं। जूते पुराने थे लेकिन खूबसूरती से अच्छे तरीके से पॉलिश किए हुए थे। जहाँ तक जुराबों की बात थी, रंग और डिज़ाइन के लिहाज से एक जुराब दूसरी से बिल्कुल मुख्तलफ थी। एड़ियों में सुराख थे, यानी जुराबें जो थीं वो एड़ियों से फटी हुई थी और सुराखों में से नज़र आने वाला जो गोश्त था गर्द से अटा हुआ था। नौजवान अब मर चुका था और उसका बेजान जिस्म संगे मरमर की सेल पर पड़ा हुआ था। द फॉलोइंग वर द फ्यू थिंग्स, झैल में चंद एक वो चीज़ें हैं विच वर फाउंड इन वेरियस डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ हिज ओवर कोट, उसके ओवर कोट की मुख्तलिफ जेबों में जो चीज़ें मिली। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे ही लिखने का। नंबर 1, अ स्मॉल ब्लैक कॉम, एक छोटी सी या छोटा सा स्याह रंग का कंगा था। अ हैंकरचीफ, एक रुमाल था। 6 अन्नास एंड अ फ्यू पाइज, जो 6 आने और कुछ पैसे थे। उर्दू में अगर 6.5 आने लिखा है तो यहाँ 6.5 नहीं लिखा, तो आपने तर्जमे में ऐसा लिखने की कोशिश भी नहीं करनी, पैसे लिखना है। 6 रुपये चंद एक पैसे थे। अ हाफ स्मोक सिगरेट, और सिगरेट के स्पेलिंग आपने याद कर ही लिए होंगे। और आधा जला हुआ सिगरेट था, यानी आधा पिया हुआ सिगरेट था। A little diary in which the names and addresses of a few people were noted written, एक जेबी डायरी थी जिसमें चंद लोगों के नाम और पते दर्ज थे। A list of gramophone record songs, ग्रामोफोन जो गाने थे उनकी एक लिस्ट भी थी उसके पास, एक फहरिस्त थी उसके पास। A few handbills, पम्फलेट्स कह लें, ब्रोशर्स कह लें, BROCHURES, इश्तहारात। Which distributors had thrust upon him, डिस्ट्रीब्यूटर मीन डिलीवरर, DELIVERER, तकसीम करने वाले। जिस तरह आप लोग जा रहे होते हैं तो इश्तहार तकसीम करने वाले फेंक रहे होते हैं, लीजिए इश्तहार लीजिए, जिसमें लिखा है कि आप कामयाब कैसे हो सकते हैं, आप अगर बीमार हैं तो सेहतयाब कैसे हो सकते हैं, आपके ऊपर अगर कोई, मुझे नहीं पता भी, सॉरी। और थ्रस्ट मीन थ्रोन, चौके तकसीम करने वालों ने उसकी तरफ फेंक दिए थे। ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रोमिनेट, जब वो शाम को सैर के लिए निकला था, चहलकदमी के लिए निकला था। पूरे पैरे का। उसके कोट की मुख्तलिफ जेबों से मिलने वाली चीजें दर्ज झैल थी। एक छोटा स्याह कंगा, एक रुमाल, 6 आने और कुछ पैसे, आधा पिया हुआ सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिस पर चंद लोगों के नाम और पते दर्ज थे, ग्रामोफोन गानों की एक फहरिस्त, चंद इश्तहारात जो इश्तहार बांटने वालों ने मटर गश्त के दौरान उसके हाथ में थमा दिए थे। अलास, अफसोस, सॉरी, हिज लिटिल केन स्टिक, उसकी छोटी सी बेद की छड़ी, विच वॉज परहैप्स लॉस्ट, जो शायद गुम हो गई थी एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, मिसहैप या ट्रेजेडी। मिसहैप MISHAP, ट्रेजेडी TRAGEDY, जो कि उस हादसे के वक्त गुम हो गई थी। वॉज नॉट इंक्लूडेड, वो शामिल नहीं थी इन द लिस्ट। जो लिस्ट आपने सामान की पढ़ी, इसको याद करना है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ नहीं थी वो छड़ी थी जिसको वो घुमाने की कोशिश कर रहा था और वो गिर गई थी।
ذرا ایکسرسائز کر لیجیے. واٹ واز دا کلر آف دا اوور کوٹ آف دا ینگ مین؟ کیا تھا بچوں؟ براؤن. بیٹا کیا لکھیں گے؟ براؤن. واٹ ہیپنڈ وین دا ایوننگ ایڈوانسڈ؟ کیا ہوا جب شام چوان ہوئی تھی؟ دا کولڈ بیکیم مور انٹینس. دا کولڈ بیکیم مور انٹینس، ایسا پڑھا تھا کتاب میں ہم نے. بیٹا واٹ واز دا کنڈیشن آف دا اوور کوٹ وچ دا ینگ مین واز ویئرنگ؟ اٹ واز اولڈ، اٹ واز نیو، اٹ واز ریگڈ، اٹ واز فل آف ڈسٹ. تو ہمیں صرف یہ بتایا گیا تھا اٹ واز اولڈ. بٹ ویل کٹ، بٹنس ور آف ہارن، بگ اینڈ شائننگ. الفا وین دا ینگ مین وزٹڈ دا میوزک شاپ واٹ ڈڈ ہی فائنڈ؟ جب وہ موسیقی کی دکان پہ گیا تھا تو اس نے کیا پایا تھا؟ دیر ور میوزیکل انسٹرومنٹس ان دا شاپ. دیر واز نتھنگ ان دا شاپ. ہی فاؤنڈ مینی پیپل ان دا شاپ. دیر ور بکس ان دا شاپ. بچوں الفا دیر ور میوزیکل انسٹرومنٹس ان دا شاپ. When the young man died in the hospital after accident, what amount of money was discovered on him? 200 rupees only. Only 6 rupees and a few pies. Nothing was found in his pocket. Only 51 rupees. So beta 6 annas and a few pies. What were the names of two nurses who were on duty in the hospital? ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جو نرسیں تھیں ان کے نام کیا تھے؟ نسرین اینڈ جمیلہ، شہناز اینڈ گل، ذکیہ اینڈ سریہ، زاہدہ اینڈ کوثر. تو کیا پڑھا تھا آپ نے؟ شہناز اینڈ گل. بیٹا واٹ واز دا اونر آف دا شاپ ویئرنگ آن ہز ہیڈ؟ تو جو کارپٹ ڈیلر تھا اس نے اپنے سر پہ کیا پہنا ہوا تھا؟ a cap, a silk turban, wearing nothing, a handkerchief of green color. تو آپ نے ایک جو سلک کرچیف ہے، ٹربن ہے، وہ پڑھا تھا جس کو اس نے سلک ٹربن ہی لکھا تھا وہاں پہ بھی. بیٹا After accident, when the driver sped away, what were the words which were uttered by the passers-by? کیا کہا تھا لوگوں نے؟ Catch him, stop him, kill him, beat him. تو بچوں بیٹا آیا تھا stop him. کیا آیا تھا بیٹا؟ stop him. After the accident, what was the state of the young man? نوجوان کی جو حالت تھی وہ کیسی تھی؟ He was in a very precarious state. He was in a stable state. He was in a normal state. He bled profusely. تو بچوں الفا he was in a precarious state، جس کا آپ نے پڑھا تھا رسکی، یعنی اس کی حالت جو تھی وہ بڑی انسیکیور تھی. کیا تھی؟ انسیکیور. آفٹر ایکسیڈنٹ واٹ واز دا فرسٹ تھنگ ریمووڈ فرام دا باڈی آف دا ینگ مین؟ کون سی چیز اس کے جسم سے سب سے پہلے اتاری گئی تھی؟ اوور کوٹ، یہی تھا نا. شوز اینڈ ساکس، یہ تھا. وائٹ سلک اسکارف، یہ تھا. اینڈ اولڈ کاٹن سویٹر، سوتی سویٹر تھا. بچوں سی وائٹ سلک اسٹاف، سوری بچوں سکاف، وائٹ سلک سکاف جو گلو بند تھا وہ اتارا گیا تھا جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو آپ نے اچھی طرح سے اس لیسن کو تیار کرنا ہے. اب صرف آپ کی جو پوئمز ہیں وہ بچی ہیں بچوں. انشاءاللہ جو 2-3 پوئمز ہیں وہ ہم پڑھ لیں گے. باقی گرامر ہے تھوڑی بہت جو وہ انشاءاللہ. لیکن جتنا آپ نے ان دنوں پڑھا ہے اس کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے.
تاکہ سماج سلیبس میں اچھے مارکس بن سکیں اور جو انجام ہے وہ اچھا ہو، تسلی بخش ہو۔ آپ نے دیکھا کہ جو جھوٹ موٹ ہے یا جھوٹ موٹ کی جو کہانی ہے یا جو سٹیٹس ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ آپ لیسن پڑھ چکے ہیں جس میں آپ نے ایک شرکر کا، کام چور کا جو خوفناک اندوناک انجام ہے وہ پڑا ہے، جانا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خوب تیاری کے ساتھ کالج تشریف لائیں گے اور مکمل صحت کے ساتھ آئیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔